إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کا یہ مبارک مہینہ تقریباً آدھا ختم ہونے کو آیا ہے۔ اس کے 13 روزے آج ہمارے مکمل ہو رہے ہیں، اور جتنا باقی رہ گیا یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ ان سے کون فائدہ اٹھانے والے ہیں اور کون اس سے فائدہ اٹھانے سے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی توفیق دی اس ماہ مبارک میں مختلف عبادات کی، اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ یہی کہ جو کچھ عبادتیں ہم نے ماہ رمضان کے آغاز سے ہم نے کی ہیں ان پر مداومت کرنے، ہمیشگی کا ہم جو ارادہ کریں اور ان کو ہمیشہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہوتے ہیں جن پر بندہ پابندی کرتا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہوتے ہیں جن کو بندہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اگرچہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی بالکل جوش میں آ کے بہت کر لیا پھر اس کے بعد پوری طریقے سے ختم ہی ہو گئی، عبادت ہی نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کا مہینہ، ہر قسم کی عبادتیں، قلبی عبادتیں، ہمارے اپنے دل کی عبادتیں، خاص کر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، یہ ماہ مبارک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا اور اس کے اندر ہمارے اپنے گناہ معاف کرتا ہے، ہمیں بہت ساری برکتیں، سعادتوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ جو مالا مال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے اپنے دلوں میں اور بڑھ جانی چاہیے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے جو اس نے ہمیں روزے جیسی عبادت سے واقف کرایا، اس نے ہمیں بتایا کہ تمہیں اپنے رب کے قریب سے قریب ہونا ہے تو یہ عبادت انجام دو۔ تو یہ سب ہمارے اپنے قلبی عبادات، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کی رحمتوں کی امید، یہ سب بھی ہمارے اپنے جو ہے کیا ہے دلوں کے اندر یہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور ہماری اپنی لسانی عبادتیں ہیں، زبان سے کی جانے والی ذکر و اذکار، دعائیں، یہ سب بھی جو ہے برابر اس مہینے میں کثرت سے ہوا کرتی ہیں۔ ہماری اپنی بدنی عبادات ہیں، جیسے نماز، روزہ وغیرہ بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور
مالی عبادتیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے اس مہینے میں کثرت سے ادا کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر نفل صدقات اور خیرات یہ بھی اللہ کے بندے ادا کرنے والے بے تحاشا اس میں جو نا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھ کر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر قسم کی عبادتوں کا یہ مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک عبادتوں میں ایک اہم عبادت جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت زیادہ ابھارا ہے اور اس عبادت کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جا بجا بندوں کو دعوت دی ہے، تو اس میں سے ایک عبادت توبہ بھی ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، بلکہ ہر آدمی جانے نہ جانے جانتا تو ہے ہی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حقیقت بتا دی ہے کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون کہہ کر ہر انسان سے لغزشیں ہوتی ہی ہیں، ہر انسان سے خطائیں اور جو کیا غلطیاں ہوتی ہی ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن غلطی کرنے والوں میں بہتر کون ہوتے ہیں؟ غلطی تو ہوتی ہے، ہاں ہوگی، کیونکہ آدم کی اولاد ہے۔ جب ہمارے باپ آدم سے غلطی ہوئی تھی تو یہ فطرت میں ہماری اپنی داخل ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے گناہ ہوں گے۔ لیکن جو آدمی اپنی غلطی پر شرمسار ہو جائے، نادم ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ سوچ کر کہ میری غلطی کو معاف کرنے والا میرا مولا ہے، اس کے سامنے اگر گڑ گڑاتا ہے، اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون کہہ کر کہ گناہ کرنے والوں میں، غلطیاں کرنے والوں میں بہتر وہ ہوتے ہیں جو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نقصان صرف اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ اس دنیا سے بڑھ کر ہماری جو ہمیشہ کی زندگی، اخروی زندگی ہے، وہاں بھی ان گناہوں کا ہم کو نقصان ہوگا۔ مگر اس کے باوجود گناہوں کی لذت ایسی انسان محسوس کرتا ہے کہ اتنی بڑی حقیقت سے واقف ہو کر بھی کہ گناہوں کے اثرات، گناہوں کے نقصانات مجھے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بھگتنے پڑیں گے، مگر پھر بھی انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی لذت گناہوں کے اندر انسان پاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نقصان کا اس کو علم ہونے کے باوجود بھی برابر گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ علانیہ کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، بہرحال گناہ کرنا یہ آدم کی اولاد کی فطرت میں داخل ہے۔ لیکن جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خیر الخطائین التوابون کہہ کر کہ گناہ کرنے والوں میں، خطائیں کرنے والوں میں بہتر وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہی اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی، متقی بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون کہہ کر کہ یہ جو متقی بندے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی شیطان ان کو کچوکے لگاتا ہے اور ان سے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، فوراً وہ جو نا چونک جاتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دوڑ پڑتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، کوئی بے حیائی، کوئی گناہ انہوں نے کر لیا اور اپنے
آپ پر انہوں نے ظلم کر لیا. او ظلموا انفسہم, بندہ اپنے آپ پر ظلم کب کرتا ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, چاہے اس کا کوئی حکم جو بجا لانے کا ہے, کرنے کا اس نے کہا, اس میں کوتاہی کیا تو بھی ظلم ہے, اور اگر وہ کام جس سے دور رہنے اور بچنے کا اللہ نے حکم دیا, اگر ایسا کوئی کام کیا, غلطی کی, تو وہ بھی ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی اور برائی کا کام سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر لے تو کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں. کون ہے اللہ کے علاوہ اور گناہوں کو معاف کرنے والا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, انہیں معلوم ہے کہ ہمارا اپنا پروردگار ہماری فطرت جانتا ہے, اسی لیے اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے کہ اے انسانوں, اے میرے بندوں, اگر تم سے غلطی بھی ہو گئی, خطائیں ہو گئی, تو میں تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور جو کچھ انہوں نے کیا, غلطی جو بھی کی, تو جان بوجھ کر اس پر وہ جمے نہیں رہتے ہیں, اصرار نہیں کرتے ہیں اس پر کہ چلو میں یہی گناہ کرتا جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتی, ان کی پہچان ایسی نہیں ہوتی ہے. تو یہ توبہ اللہ رب العالمین کو بے تحاشا پسند ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین بغیر کسی استثناء کے, کیا نیک بندے کیا گنہگار, سب کو اللہ رب العالمین یہی حکم دیتے ہیں کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, کہہ کر کہ اے ایمان والو, سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو, لوٹ جاؤ. کیا فائدہ ہوگا تمہارے کو؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کو کامیابی جو مل جائے. کامیابی اس دنیا کی کامیابی بھی, اور اس سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی, سب کی گویا اس میں اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں کہ اے بندو, تم سے غلطیاں ہوتی ہیں, معلوم ہے, لیکن میری طرف سے, میری رحمت کا, میرے کرم کا, میرے حلم کا یہ تقاضا کہ میں تمہاری غلطیوں پر فوری تم کو جو پکڑتا نہیں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, کہہ کر کہ تمہارا رب بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے کہ اگر لوگوں کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا شروع کر دے تو فوراً ان کو عذاب دے دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, اس کا حلم یعنی کہ برداشت اللہ رب العالمین اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں اور اپنے ہر فعل میں بالکل اعلیٰ ہے اور بالکل یکتا ہے. ہمارا اپنا عقیدہ بھی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن مجید کی آیتوں میں, کئی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب کر کے پکار کر کہتا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کی طرف صدق دل سے بالکل لوٹ جاؤ. توبہ اس کا بھی نام نہیں کہ آدمی بس ایسے ہی توبہ کے نام پر ناٹک کرے, غلطی کیا پھر جو توبہ کر لیا پھر دوبارہ غلطی کی طرف چلے جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. توبہ کا مطلب بالکل صدق دل سے توبہ کرنا ہے. میں بتاؤں گا ابھی کہ توبہ کس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. کون مراد ہے؟ میں اور آپ ہی تو اس سے مراد ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں آفر دے رہے ہیں, تمہاری اپنی زندگی ہے, تم اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے, جتنے بھی کالے کرتوت کیے, جو بھی ہوا, ان سب سے اگر شرمسار ہو کر تم معافی مانگ لو تو تمہارے بالکل جو دفتر گناہوں کا دفتر ہے بالکل سب کچھ مٹا دیا جائے گا اور اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. التوبۃ تجب ما قبلها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ توبہ آدمی جب کر لیتا ہے تو توبہ سے پہلے جتنے بھی گناہ اس نے کیے سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اپنی گناہوں سے بالکل ایسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا.
تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں پکار رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے یہ عبادت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے بندہ جب توبہ کر کے اپنے پروردگار کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ نے جو دے کر بتائی کہ ایک آدمی جب اپنی سواری پر سفر کرتے ہوئے صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے اپنی سواری اور سواری پر سارا ساز و سامان سب کچھ اسی پر چھوڑ کر وہ لیٹ گیا۔ آنکھ لگ گئی بندے کی، مگر جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اٹھ کر دیکھتا ہے کہ ایسے لق و دق صحرا میں اس کی سواری غائب ہے، اس کا سارا ساز و سامان، کھانے پینے کا جو بھی سامان سب کچھ بالکل غائب ہے۔ بندہ پریشان ہو کر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اپنی سواری کی تلاش میں گردش کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، تھک ہار کر دوبارہ آ کر سو جاتا ہے کہ اتنا تھک جاتا ہے کہ بالکل جو نا کیا آپ کو بس ہلاکت اس کی سمجھے کہ وہ اپنی جگہ پر یہی سمجھ لیتا ہے کہ اب میں تو برباد ہوا، ہلاک ہوا، مر گیا، ختم۔ آ کر لیٹتا ہے، پھر آنکھ لگتی ہے، پھر دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی سواری اور اس کا جو کچھ بھی ساز و سامان تھا پوری حفاظت کے ساتھ اس کے سرانے ویسی جو ملتی ہے۔ تو بندہ خوشی کے مارے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، بول کے الٹ کر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ آدمی جب خوشی میں بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زبان سے کیا کہتا ہے وہ بھی اس کو جو نا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حد تک بندہ جیسے خوشی کے مارے بالکل الٹ کر جو نا بات کر دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں کہتا ہے، ایسی خوشی سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ اپنی مجلسوں میں صحابہ بتاتے ہیں کہ 100 مرتبہ آپ جو استغفار کیا کرتے، خود آپ بتاتے لوگوں کو کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے معافی مانگو، میں بھی اللہ تعالیٰ سے بالکل 100 بار جو معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے اللہ رب العالمین کا ایک بزرگین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہماری اپنی زندگی میں کہ ہاں اے بندو تم سے غلطیاں ہوں گی، مگر تمہاری غلطیوں سے پاک ہونے کے لیے، تمہاری اپنی غلطیاں دھل جائیں تو اس کے لیے تمہیں بس ایک کام کرنا ہے کہ اپنے رب کے دربار میں آ کر حاضر ہونا ہے۔ کیسے توبہ کریں گے؟ توبہ کرنے کے لیے 3 شرطیں اہم بتائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط بتاتے ہیں کہ بندہ اب تک جو کچھ بھی گناہ کیا اس پر شرمندہ ہو، شرمندگی کا اظہار اپنے پروردگار کے سامنے جا کر شرمندگی کے ساتھ کہ پروردگارا تو نے مجھے پیدا کیا، مجھ پر بے تحاشا نعمتوں کی تو نے بارشیں کی، مگر اس کے باوجود بھی میں اپنی اب تک کی زندگی میں تیری نافرمانی زیادہ میں نے کی ہے، تیری اطاعت بہت کم کیا ہے، میں نادم ہوں، میں شرمسار ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوا ہوں۔ یہ جو نا کہ بندے کو ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ اور دوسری شرط بتاتے ہیں کہ جو بھی گناہ بندہ کر رہا ہوتا ہے فوراً ان سب گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نمازوں میں سستی کر رہا تھا، گناہ تھا، اس میں اب پابندی ہونی ہے۔ روزے چھوڑ رہا تھا، نہیں رکھ رہا تھا، اس کی پابندی ہونی ہے۔ اور بہت سارے گناہ کے کام کرتا رہا، زنا کرتا رہا، شراب پیتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، جوا کھیلتا رہا، یا پھر سودی کاروبار کرتا رہا، جو بھی اس طرح کے گناہ کے کام، تو ہر گناہ سے بالکل فوراً بالکل چھوڑ کر نکل جانا ہے۔ اور تیسری شرط بتاتے ہیں کہ آئندہ کبھی دوبارہ ان غلطیوں کو دہرانا نہیں، اس کا بھی بالکل عزم کرنا ہے۔
کہ آئندہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تک جو ہے کیا ہے موقع دیا، میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی. اگر بندہ ذرا یہ سوچے کہ اسی طرح سے میں گناہ کرتے کرتے توبہ کیے بغیر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے بغیر میرا اگر خاتمہ ہو جاتا تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کیسی کیسی سزا نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں برکت دی اور اب مجھے توبہ کی توفیق بھی دیا ہے، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ مان کر اپنے رب کے روبرو حاضر ہو اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے فوراً بالکل نکل کر باہر آئے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، ارادہ کرے. تو یہ تینوں چیزیں ہر آدمی کی توبہ میں ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ تو 3 شرطیں اس آدمی کے لیے جس کے گناہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہے ہیں. لیکن اگر کسی بندے کا گناہ کسی اور بندے کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حقوق العباد میں اگر کسی بندے نے کوتاہی کی ہوئی ہے، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ اہل علم ایک چوتھی شرط یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بندے کو جس کا اس نے مال کھایا، جس پر ظلم کیا، اس کے سامنے جا کر اس سے معافی مانگے اور جو بھی اس کا حق ہے اس کو ادا کرے. ایسا نہیں کہ ہاں چلو پہلے ہم جو نا کیا ہے نادانی میں غلطی میں ہم نے جو نا یہ مار لیا، یہ ہم نے اٹھا لیا، یہ ہے ایسا. حتیٰ کہ اگر جس نے ظلم کر کے کسی اور کا حق اپنے نام کر لیا وہ تو نہیں رہا، اس کی اگر جو نا ذریت، اس کی اولاد، ان کو معلوم ہے کہ یہ ناحق ہمارے باپ نے کسی اور کا حق مارا تھا، تو ان کی اپنی ذریت کے اوپر بھی لازم آتی ہے کہ وہ اس ظالم، اس مظلوم بندے کے پاس یا اس کی جو ذریت ہے ان کے پاس پہنچ کر ان کا حق واپس لوٹائے. تو تب ان کی یہ توبہ قبول ہوگی. اگر کوئی نہیں ہے، مظلوم بھی نہیں، مظلوم کی کوئی ذریت بھی نہیں، تو ایسی صورت میں ظالم ان کا جو بھی حق ہے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے حق میں ضرور قبول کرے گے. تو یہ بنیادی جو نا کیا ہے شرطیں ہیں، ہر توبہ کے اندر ہونا لازم ہے کہ اس کے بغیر ہماری اپنی توبہ نہیں ہوتی ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ پر عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، مگر پھر بھی شیطان غالب آتا ہے یا نفس غالب آتا ہے، پھر دوبارہ اس سے اگر وہی کوتاہی ہو گئی، وہی غلطی اگر اس نے دہرا بھی دی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر سے دوبارہ توبہ کی تجدید کرے، اثر نو، نئے سرے سے پھر سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر کہ بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو جب جب گناہ کرے اور اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جہاں بہت ساری عبادتوں کی توفیق دی ہے، وہیں ہر بندے کو اس ماہ مبارک میں اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. کتنے گناہ پرانے ایسے ہم نے گناہ کر دیے ہوں گے جن کی ہم نے کبھی معافی نہیں مانگی. اس گناہ کی بھی اگر ابھی بھی معافی مانگے بندہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بھی بشارت دیتے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر بے تحاشا ظلم کیا ہے. اسرفوا علی انفسہم، اسراف کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں مال بے تحاشا جو آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کرنے میں اسراف کر لیا، بے تحاشا انہوں نے ظلم کیا ہے، تو تب بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں،
سب کے لیے اللہ تعالیٰ، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، ہر آدمی اپنی زندگی کا اگر محاسبہ لے کر دیکھے گا تو اس کو پتہ یہی چلے گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نے کم کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت ہی جناب میں نے زیادہ کی ہے. لیکن اللہ رب العالمین ہم بندوں پر اتنا مہربان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب جو ہے کیا آفر دے رہے ہیں، بار بار ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں توبہ کرنا ہے تو انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں جو نادانی میں، انجانے میں غلطی کر لیے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ پڑتے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اللہ تعالیٰ ان بندوں کی توبہ نہیں قبول کرتے ہیں جو مسلسل گناہ پر گناہ نان اسٹاپ کرتے چلے جا رہے ہیں اور جب موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے بندوں کی توبہ نہیں قبول کرتے. توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کھلا رکھا ہوا ہے. دن رات کسی بھی وقت میں کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے اس دروازے میں داخل ہو سکتا ہے. کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ اس وقت میں نہیں آ سکتے، اس وقت میں نہیں آ سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. بند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کب بند کرتا ہے؟ جب کوئی بھی آدمی اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. موت کا فرشتہ جب اس کو نظر آ گیا اس کے بعد اگر بندہ وہ توبہ کرنا ہی چاہے گا، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور بند کرتا ہے جو سب کے حق میں بند کرتا ہے تو کب اللہ تعالیٰ بند کرتے ہیں؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو کسی کے حق میں پھر توبہ نہیں ہوتی. یہ تو آخری وقت کی بات ہے، مگر ہر انسان کو اس کی اپنی زندگی میں توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے بالکل جو ہے کہ 24/7 والی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہتا ہے. بس بند ہوگا تو اس وقت جب اس کی اپنی موت کا فرشتہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بالکل بہت بڑی جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کو دھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پکار کر کہتے ہیں کہ بندوں آؤ میرے دربار میں اور اپنے گناہوں کی معافی لے کر لوٹو. لیکن ہم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس آفر کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی ہم کو جو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے پروردگار سے اس کی معافی بھی مانگنی ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اللہ تعالیٰ جو نا کیا تاکید کے ساتھ بتائیں میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. مبالغہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ کہ جو بھی بندہ توبہ کرے میں اس کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں. اور بندہ ایمان لائے پھر نیک عمل کرے اور بالکل راہ راست پر قائم رہ جائے تو یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں اس عبادت کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر اپنی جو ہے گناہوں کی زندگی جانتا ہے، اپنی جو ہے خلوت میں جلوت میں کیے ہوئے ساری جو ہے اعمال سے وہ بخوبی واقف ہے. میں نے کیا کیا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے جو ہے کہ احکام کی میں نے خلاف ورزی کی ہے، کن کن گناہوں کا ارتکاب میں نے کیا ہے، سارے بندے جانتے ہیں. تو ہر بندہ یہ دیکھے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے گناہ کو کسی اور پر ایسے جو ہے کیا ظاہر نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بس معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم یہ بھی کہ ہمارے ان گناہوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بدبو نہیں رکھی. ورنہ اسلاف کرام یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے گناہوں میں کوئی بدبو نہیں رکھی. اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدبو سے دوڑ دیتے تو ہمارے قریب کوئی آتا ہی نہیں. بلکہ یہ اسلاف اس زمانے کے اسلاف جن کا ایمان، جن کے اس میں جو ہے کیا ہے اتنے متقی اور نیک بندے تھے، وہ ایسا جب کہتے ہیں تو آج کی دنیا میں قدم قدم پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور گناہ جو کرتے چلے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا حال
حال ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں اپنی گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑانے اور اس سے اپنے تمام گناہوں کی معافی کروانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔